السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے اس وقت جو سوال میں شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ پہ بھیجا تھا، اور آپ سب کو میں مطلع بھی کر دوں اس بہانے کہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں کل اور آج کالج نہیں آ سکا، اور اس کی وجہ بہت تیز اور شدید بخار تھا۔ بہرحال تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھیں، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سب کا جو قیمتی وقت ہے اور جو آپ کے سیکھنے کی لگن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کویشچن جو کہ میں نے آپ کو سولو کرنے کے لیے بھیجا تھا تاکہ آپ یہ خود سے سولو کریں، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو جو ہے وہ آپ کو سمجھایا بھی جائے۔ تو جناب آپ کے سامنے یہ کویشچن موجود ہے جس میں سوال میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فالوئنگ ٹرانزیکشنز ور پرفارمڈ بائی فہد ایسوسیٹس ڈیورنگ اپریل 2020، یعنی اپریل 2020 کے مہینے میں فہد ایسوسیٹس نامی کمپنی نیچے دی ہوئی کچھ ٹرانزیکشنز پرفارم کر رہی ہے۔ سب سے پہلی ٹرانزیکشن جس کو نمبر 1 ہم یہاں کہہ رہے ہیں اور نظر آ رہی ہے آپ کو کہ مسٹر فہد انویسٹڈ کیش ₹5 لاکھ اینڈ بلڈنگ ₹9 لاکھ انٹو بزنس۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بزنس میں جب کبھی بھی کوئی چیز کوئی آئٹمز وہ بزنس میں ان ہوتے ہیں یعنی بزنس میں آتے ہیں تو ہم اس کو ڈیبٹ کے طور پہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن جو کہ ہم نے جنرل جرنل میں سب سے پہلے ریکارڈ کرنی ہے تو وہ کیسے ریکارڈ ہوگی۔ تو آئیے نیچے دیے ہوئے اس کے سلوشن کو ایک دفعہ غور سے دیکھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جنرل جرنل جب کبھی بھی بنایا جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے کمپنی کا نام لکھیں گے سب سے اوپر، پھر اگلی لائن میں کیونکہ ہم یہ جنرل جرنل بنا رہے ہیں تو دیکھ لیجئے ہم نے لکھا جنرل جرنل، اور جس مہینے کی آخری تاریخ کو ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ مہینے کی آخری تاریخ مل جائے گی، اور اس کیس میں 30 اپریل یعنی 30 اپریل 2020 کی ہم نے تاریخ اس لیے ڈالی ہے۔ اب صرف پہلی ٹرانزیکشن پہ آپ کی جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے، اور اس ٹرانزیکشن میں دراصل جو اوپر ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے، اس میں جو کمپنی ہے اس میں کیش اور بلڈنگ، کیش جو ہے اس کی مالیت تھی 5 لاکھ اور بلڈنگ کی مالیت تھی 9 لاکھ۔ یہ کیونکہ دونوں چیزیں بزنس میں آ رہی ہیں، اور کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انویسٹ کی جا رہی ہے، اور کون انویسٹ کرتا ہے یہ آپ سے بار بار ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ کسی بزنس میں انویسٹ کرنے والا جو ہے وہ اس کمپنی کا یا اس بزنس کا مالک ہوگا، اس بزنس کا اونر ہوگا۔ تو جناب ہم نے دونوں چیزیں جو کہ بزنس میں آئیں ان کو ڈیبٹ کر دیا، 5 لاکھ سے کیش کو اور بلڈنگ کو 9 لاکھ سے۔ دونوں کو اگر آپ ٹوٹل کر لیں 9 لاکھ اور 5 لاکھ مل کے کتنے ہو جائیں گے؟ 14 لاکھ۔ اب یہ جو 14 لاکھ روپے ہیں ہم اس سے جو فہد صاحب ہیں ان کا کیپٹل کریڈٹ کر دیں گے۔ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ہم یہاں پہ 14 لاکھ سے ہم نے فہد صاحب کا کیپٹل کریڈٹ کر دیا، اور پھر جب یہ انٹری جس کو ہم انٹری کہیں گے، جب ڈیبٹس اور کریڈٹ مکمل ہو جاتے ہیں کسی ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہوئے تو یہ انٹری کہلاتی ہے، اور جناب اس کے بعد ہم اس انٹری کی نیریشن لکھتے ہیں، اور یہ دیکھ لیجئے نیچے کیا لکھی ہوئی ہے جو بریکٹس کے اندر ہے، ٹو ریکارڈ انویسٹمنٹ بائی مسٹر فہد انٹو بزنس، یعنی اوپر جو ہم نے انٹری کی ہے اس کو الفاظ میں سمجھانے کو ہم نیریشن کہتے ہیں، اور یہ ضروری ہے، ہر ٹرانزیکشن کے بعد ہم یہ کام انجام دیتے ہیں۔ آئیے اب دوسری ٹرانزیکشن کو اوپر پڑھتے ہیں اور پھر نیچے ہم اس کو کیسے ریکارڈ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جناب دوسری ٹرانزیکشن ہے پرچیز گڈز ₹2,50,000 فار کیش اینڈ ₹3 لاکھ آن کریڈٹ، یعنی ہم نے 2,50,000 کا سامان یا گڈز خریدی کیش پہ، اور 3 لاکھ روپے کا سامان یا گڈز ہم نے خریدی کریڈٹ پہ۔ تو سب سے پہلے تو یہیں پہ آپ اپنے پاس ایک ٹوٹل کر لیں کہ ٹوٹل سامان ہم نے خریدا کتنے کا، اور گڈز آپ کو پتہ ہے یہ وہ سامان ہوتا ہے جو ہم آگے کسٹمر کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا نام گڈز ہے۔
تو جناب ان گڈس کی جو ٹوٹل مالیت ہے 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ کتنے ہوئے 5.5 لاکھ. یعنی ٹوٹل جو سامان ہم نے خریدا وہ تو ہے 5.5 لاکھ کا, لیکن اس میں سے 2.5 لاکھ روپے کا ہم نے کیش پہ خریدا, یعنی اسی وقت ہم نے کیش ادا کر دیا, پے کر دیا, اور 3 لاکھ روپے کا ہم نے جو ہے وہ ادھار کر لیا. ہم نے کہا کہ جناب یہ سامان ہم بعد میں اس کی ادائیگی کریں گے. اب دیکھیے اس کی انٹری جو ہے وہ کیسے ہوگی. اب ہم ٹرانزیکشن نمبر 2 پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. جناب اس میں جو سامان ہم نے خریدا ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے پاس آ گیا, کمپنی کے پاس آ گیا. تو جو چیز آتی ہے ہم نے بھی بات کی کہ وہ ڈیبٹ ہوتی ہے. تو جناب یہاں پرچیزز کو ہم نے 5.5 لاکھ روپے سے ڈیبٹ کر دیا, اور اس میں سے جتنا سامان جتنی گڈز ہم نے کیش پہ خریدی, اس کا مطلب وہ کیش ہمارے پاس سے چلا گیا. تو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے 2.5 لاکھ سے ہم نے کیش کو کریڈٹ کر دیا, اور اکاؤنٹ پیبل بھی ہمارا وہ اماؤنٹ ہے جو کہ ہم ابھی تو ادا نہیں کر رہے, لیکن ایک زبانی وعدہ ہے, اور ہم جس سے ہم نے سامان خریدا اس سے ہم نے وعدہ کیا کہ بھائی ہم آپ کے یہ 3 لاکھ روپے کی مالیت کا جو سامان ہم ادھار پہ خرید رہے ہیں یہ 3 لاکھ ہم آپ کو بعد میں ادا کر دیں گے. تو اس کی انٹری کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی نیریشن لکھی, اور نیریشن کیسے لکھی وہ ابھی دیکھ لیجئے. ٹو ریکارڈ پرچیز آف گڈس پارٹلی آن کیش اینڈ کریڈٹ, یعنی ہم نے اس کا کچھ حصہ گڈس کا وہ کیش پہ خریدا, اور کچھ جو ہے وہ بقیہ وہ ہم نے ادھار پہ یعنی کریڈٹ پہ خریدا. ٹرانزیکشن نمبر 3 تھی سولڈ گڈس فار ₹7,50,000 آن کیش اینڈ ₹3,50,000 آن اکاؤنٹ. اب جناب سامان کو بیچنے کی باری آ گئی. ظاہر سی بات ہے بزنس میں خرید و فروخت ہوتی ہے, اور اسی خرید و فروخت کے ذریعے جو منافع کمایا جاتا ہے وہی تو بزنس کا حاصل ہوتا ہے. تو اب جب ہم سولڈ گڈس کر رہے ہیں, بیچ رہے ہیں گڈس, تو دیکھیے وہ 7,50,000 کی جو گڈس ہیں, سامان ہے, وہ ہم آن کیش یعنی ہم وہ کیش پہ بیچ رہے ہیں. یعنی اسی وقت 7,50,000 روپے جو ہے وہ ہمارے پاس کیش آ گیا ہوگا, اور 3,50,000 روپے جو ہے وہ ہمارا ابھی نہیں آیا وہ پیسہ. ہاں مال ضرور 3,50,000 کا بھی ہمارے پاس سے چلا گیا, لیکن وہ آن اکاؤنٹ ہے, کریڈٹ ہے, ادھار ہے. یعنی جس نے ہم سے خریدا اس نے ہمیں ابھی یہ 3,50,000 نہیں دیے, 3,50,000 نہیں دیے, وہ بعد میں ادا کرے گا. تو ایسا ادھار جو کہ ہم کسی کو الاؤ کر دیتے ہیں, کسی کو وہ گنجائش دے دیتے ہیں, وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کہلاتا ہے. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آئیے ٹرانزیکشن نمبر 3 کی انٹری نیچے دیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے کیسے کی ہے. آپ کے سامنے ٹرانزیکشن نمبر 3 ہے. جو کیش ہمارے پاس آیا ہم نے اس کو ڈیبٹ کر لیا 7,50,000 سے. جو 3.5 لاکھ روپے کا کسٹمر نے ہم سے زبانی وعدہ کیا کہ وہ ہمیں بعد میں ادا کر دے گا, بچوں اس کو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کہتے ہیں. دونوں اماؤنٹس کو آپ جمع کر لیجئے, 7.5 لاکھ اور 3.5 لاکھ, یہ مل کے بنتے ہیں 11 لاکھ. تو سیلز وہ ہیڈ آف اکاؤنٹ ہوگا جس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں, کہ یعنی ہمارے پاس سے جو سامان چلا گیا وہ پوری مالیت اس کی 11 لاکھ ہے. اور اس کی نریشن کیسے لکھی ہے؟ ٹو ریکارڈ گڈز سولڈ پارٹلی آن کیش اینڈ کریڈٹ. اگین ہم نے اس کو سمجھایا ہے الفاظ میں, اس انٹری کو جو اوپر کی ہے کہ بھائی ہم نے مال بیچا ہے پارٹلی آن کیش, یعنی اس کا کچھ حصہ ہم نے کیش پہ بیچا اور کچھ ادھار پہ. آئیے اب ٹرانزیکشن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹری کیسے ہوئی. ٹرانزیکشن نمبر 4 میں کہتا ہے پرچیز گڈز ₹4,25,000 آن اکاؤنٹ اینڈ ₹25,000 آن کیش. یہ بالکل پہلی والی جو پرچیز کی جو ہے اس کی ایک طرح کی ریپیٹیشن ہے. جناب اس میں اس دفعہ ہم نے 4,25,000 کا مال ادھار پہ خریدا ہے, اور 25,000 کا مال ہم نے کیش پہ خریدا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 4 کی ہم نے انٹری کیسے کی ہے. یہاں پہ جیسے کہ سامان آپ کو پتہ ہے, جتنا سامان آپ کے پاس آتا ہے آپ اس اماؤنٹ کو ڈیبٹ کریں گے. جو ٹوٹل سامان ہمارے پاس آیا وہ 4,50,000 کا ہے, جس میں ہم نے کیش پہ جو سامان خریدا اس میں ہمارے پاس سے کیش چلا گیا, کریڈٹ ہو گیا. تو 25,000 کا ہم نے کیش کریڈٹ کر دیا, اور جو ہم نے سامان ادھار پہ خریدا وہ تھا جناب 4,25,000 کا, اس کو ہم نے اکاؤنٹ پیبل سے کریڈٹ کر دیا. اور اس کی نریشن کیا لکھی؟ ٹو ریکارڈ پرچیز آف گڈس پارٹلی آن کیش اینڈ کریڈٹ. یعنی ہم نے کچھ جو ہے وہ کیش پہ سامان خریدا ہے اور کچھ جو ہے وہ کریڈٹ پہ یعنی ادھار پہ. ٹرانزیکشن نمبر 5. جناب ٹرانزیکشن نمبر 5 میں کہہ رہا ہے کہ پرچیزڈ فرنیچر ₹52,000, یعنی ہم نے 52,000 روپے کا فرنیچر خریدا. پیڈ کیش ₹30,000, اور اس کے بدلے ہم نے جو کیش پے کیا وہ 30,000 کا ہے. ٹھیک ہے,
اینڈ ایشوڈ نوٹ فار دا بیلنس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 52,000 کا جو فرنیچر خریدا اسے ہمیں اصولاً ڈیبٹ کرنا چاہیے. جو کیش ہمارے پاس سے گیا اس کو ہم کریڈٹ کریں گے یعنی 30,000. تو بچ کتنا گیا اماؤنٹ؟ 52 میں سے 30 نکال دیجئے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس اس کا مطلب یہ اماؤنٹ جو بچ گیا وہ بچ گیا تقریباً 22,000 کا, ٹھیک ہے نا. تو 22,000 روپے کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو بیلنس ہے وہ آپ نے اس کے بدلے نوٹ ایشو کیا ہے. نوٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک لکھا ہوا وعدہ. جب ہم کوئی ادھار پہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یعنی ہم کسی کو اگر ادھار دیتے ہیں تو اس صورت میں نوٹ ریسیویبل ریکارڈ ہوتا ہے, اور اگر ہم کسی سے کوئی مال ادھار پہ خریدتے ہیں اور وہاں نوٹ ہمیں ایشو کرنا پڑتا ہے تو وہ نوٹ پیبل ہے, جیسا کہ اس ٹرانزیکشن میں ہے. تو آئیے نمبر 5 ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ریکارڈ کی گئی ہے. جناب یہاں پہ جو فرنیچر ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس آ گیا. اب دیکھیے فرنیچر ایک ایسٹ ہے, ایسا ایسٹ جو کہ ہم آگے کسٹمر کو یہ فرنیچر نہیں بیچ رہے. فرنیچر تو ہمارے بزنس میں کام آنے والی چیز ہے. تو بزنس میں جو چیزیں بھی کام آتی ہیں استعمال یعنی بزنس کو مدد دیتی ہیں وہ اپنے نام سے جو ہے وہ جب خریدی جائیں گی تو اپنے نام سے ڈیبٹ ہوں گی, اور اگر کہیں ہم نے وہ چیز بیچ دی کسی بھی وجہ سے تو اپنے نام سے کریڈٹ ہوگی. تو یہاں پہ فرنیچر جو ہے وہ 52,000 سے ڈیبٹ ہو گیا. ہم نے اس کے بدلے 30,000 کا کیش دیا, تو دیکھ لیجئے کیش کو ہم نے کریڈٹ کر دیا 30,000 سے. اور جناب جو بقیہ رقم ہے وہ ہم نے ادھار ضرور کی ہے, لیکن اس کا اکاؤنٹ پیبل سے فرق نوٹ پیبل کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ادھار ہے جو ہم لکھ کے گارنٹی دے رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے یہ 22,000 روپے دے دیں گے, اور یہ ایک لکھا ہوا وعدہ ہے, ٹھیک ہے نا. اکاؤنٹ پیبل ایک زبانی وعدہ تھا. اور دیکھ لیجئے اس کی نیریشن ٹو ریکارڈ پرچیز آف فرنیچر پارٹلی آن کیش اینڈ نوٹ پیبل.